اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ میرے پاس ایک ویڈیو ریکارڈنگ کچھ مومنین لے کر آئے ہیں جس میں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور فدق کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک مینیجیرین ایشو تھا کہ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ اس کو مینیج میں کروں گا اور دختر پیغمبر اکرم علیہ السلام کہتی تھیں کہ اس کو مینیج میں کروں گی۔ تو دونوں طریقے سے ٹھیک تھا، یعنی اگر ادھر چلا جائے تو بھی ٹھیک، ادھر چلا جائے تو بھی ٹھیک تھا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر پھر انہی کے جملے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایات آئی ہیں، صحیح ستہ میں آئی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس پہ پھر ناراض ہو گئیں، غضبناک ہوئیں اور اپنی وفات تک انہوں نے ترک کلام کر دیا ان سے، اور انہیں اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دی، وصیت کر کے گئیں۔ یہ جملے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان فرماتے ہیں اور بیان ہی یہی جملے صحیح بخاری کی ان روایات کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک تو مینیجیرین ایشو تھا، دوسرا یہ کہ جو دختر پیغمبر اکرم علیہ السلام جو ناراض ہوئی ہیں حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر بن خطاب سے، یہ بشری تقاضوں کے مطابق تھا۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں، میں اسی حوالے سے مومنین چونکہ کچھ ریکارڈنگ لے کے آئے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے معروضات پیش کر دی جائیں کہ آیا بشری تقاضوں کے مطابق تھا۔ تو پہلے نمبر پہ اس کے دو حصے ہیں، اس گفتگو کے دو جملے ہیں اور دونوں جملوں کا ایک حصہ الگ الگ بنے گا۔ رہی یہ آپ کی بات کہ بشری تقاضوں کے مطابق بی بی ناراض ہوئی، اصل میں یہاں پہ ایک طبقہ اٹھا کے جنہوں نے، یہ تو نبی اکرم کی بیٹی نے، یہ بنی بشری تقاضوں کے مطابق ناراض ہونا کہ مطلب ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا، کوئی مشکل اس میں نہیں، اگر ہو گئی تو پھر کیا، جس کا لوازم اس کے یہ بنتے ہیں، نہ ایسے نہیں ہے۔ یہ بشری تقاضوں کے مطابق ناراض ہوئی یا ایمانی تقاضے کے مطابق ناراض ہوئی۔ اصل میں جب دیکھا کہ کسی طرف کو ہمارا کوئی حساب ٹھیک نہیں بن رہا تو حتیٰ رسول اللہ کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ بہت سی اہل سنت کی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کہتے تھے کہ پروردگار اگر میں کسی کو گالی دے دوں تو اس کو رحمت میں تبدیل کر دے، میں یہ یاوا گوئیاں سنوں یا قرآن کا حکم مانوں کہ رسول اللہ کسی کو گالی دیں۔ خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفاق کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا حدث، جب کلام کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو سامعین گرامی ذرا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم نعوذ باللہ، اب قرآن کو دیکھیں ذرا، ادھر فرما رہے ہیں کہ نفاق کی 4 علامتیں، جب گفتگو کرے گالی دے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کو امین بنایا جائے اس میں خیانت کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی، پھر اذا خاصم فجر، اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے جھوٹ بولے، جب لڑائی کرے جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ فرماتے ہیں نفاق کی 4 علامت۔ اب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اصل میں تاکہ رسول اللہ کو پہلے اس طریقے سے کر لیں تاکہ اگلا رستہ ہمارے لیے صاف ہو جائے کہ جب رسول اللہ ایسا نعوذ باللہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کی بیٹی اگر کسی پہ ناراض ہوگی تو بشری تقاضا ہے، وہ بھی بشری تقاضوں کے مطابق نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اگر اس کا نام عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہو؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن جگہ جگہ پہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو اپنی خواہش کے تحت اب نطق نہیں کرتا، یہ اس کا تو نطق بھی میری وحی کتاب ہے۔ کہیں پہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ حبیب مجھے قلم کی قسم، ان کے لکھنے کی قسم، حبیب آپ مجنون نہیں ہے، آپ کا اجر محفوظ ہے۔ پھر فرماتے آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فستبصر ویبصرون، میرا حبیب آپ بہت جلدی آپ بھی دیکھیں گے اور بہت جلدی یہ بھی دیکھیں گے بأیکم المفتون، تم میں سے مجنون کون ہے، تم میں سے پاگل کون ہے۔ اللہ رب العزت خلق عظیم کے مالک کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ کی مشیت ہے وہی تمہاری چاہت۔ یہ یاوا گوئیاں کہاں سے؟ رسول اللہ کو پہلے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ پہلے ان کے لیے کرے تاکہ آگے جناب زہرا اور اہل بیت کے لیے رستہ ہموار ہو جائے کہ جب نعوذ باللہ رسول اللہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ
باقی کر لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ بھائی ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، قرآن اس کے برعکس ہے۔ یہ یاوا گوئیاں نہ ہم مانیں گے نہ ہم سنیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ اگر خلق عظیم کے مالک ہیں، وہ خواہش نفسانی کے تابع نہیں ہیں، تو اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ فرما کے گئے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے۔ نبوت اور امامت کے علاوہ باقی وہی اوصاف ادھر ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ نبی کے حصے میں اس طرح سے آ جائے کہ کسی پر بے جا بلا وجہ کسی پر غضبناک ہو جائے، کسی پر ناراض ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا، ممکن نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر میں رجس کی 28 قسمیں، جتنی اقسام رجس ہیں وہ تمام کی تمام جس طرح رسول اللہ سے دور ہیں، اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے دور ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ رہی بات، اب تھوڑا سا آگے آئیں، یہ غضبناک ہونا بشری تقاضوں کے مطابق تھا یا ایمانی تقاضوں کے مطابق؟ رسول اللہ کی احادیث ہے اور متواتر احادیث ہے، الائمۃ اثنا عشرہ، ائمہ کی تعداد 12 ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 7 نہیں ہے، ائمہ کی تعداد متواتر حدیث۔ مسند امام احمد کے اندر 34 اسناد کے ساتھ اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث۔ اسبال المطر علی کسب سکر، یہ مدینہ یونیورسٹی میں نصاب میں شامل ہے۔ مکتبہ دارالسلام کے اندر اصول الحدیث کی کتاب عربی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو متواتر شمار کیا۔ جب تواتر حدیث متواتر کی بات کی تو اس کے اندر مثال کے طور پہ اسی حدیث الائمۃ اثنا عشرہ اس کو بھی لے کر آئے، متواتر حدیث ہے۔ اب نبی اکرم کی ایک اور حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کفر و شرک کی موت مرا۔ جاہلیت، جہالت نہیں ہے، جاہلیت۔ سامعین گرامی ذرا غور کریں، امام 12 ہے۔ دوسری حدیث نے فرما دیا ہر زمانے میں لوگوں پر واجب ہے اپنے زمانے کے امام کی، مسجد کے امام کی نہیں، کسی جمعہ کے خطیب کی نہیں، زمانے کے امام کی معرفت اور اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر نہ کیا تو موت بھی کفر و شرک والے دور کی موت سمجھی جائے گی، جاہلیت کی، جہالت والی نہیں۔ اس حدیث نے کہا ائمہ کی تعداد 12 ہے، اس حدیث نے کہا کہ ہر زمانے میں امام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر زمانے میں امام ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی، حتیٰ بعض حدیث میں ہے کہ اگر 2 افراد بھی بچ گئے دنیا کے اندر تو ان میں سے جس کی پہلے وفات ہوگی وہ ماموم ہوگا، امتی ہوگا، جس کی بعد میں وفات ہوگی وہ امام ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت ایک بندے کو بھی امام کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جائیں اور ان کے بعد کچھ ایام کے لیے مسند امامت خالی ہو جائے اور زمانے کا امام ہی کوئی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زمانے کے امام کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی صاحب منبر ہی زمانے کا امام ہے تو پھر جناب سیدہ نے رسول اللہ کے بعد صاحب منبر کو، صاحب حکومت کو امام نہیں مانا بلکہ ان کے خلاف قیام کیا، ان پہ غضبناک ہوئی، ترک کلام کر دی، اپنے جنازے میں وصیت کر گئی کہ میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ بی بی کا غضبناک ہونا، اگر وہ زمانے کے امام تھے تو یہ تو نعوذ باللہ ایمان سے خارج ہونے کی بات ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمت ہے کہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ بی بی نے انہیں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے حکمرانوں کو اپنے زمانے کا امام نہیں مانا، ناراض گئی، کیونکہ اور یہی حدیث مختلف الفاظ میں من مات ولیس علیہ لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولیس علیہ طاعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس پر کسی کی اطاعت واجب نہ ہوئی، اس کفر و شرک کی موت مر گیا، جو مر گیا اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہوئی۔ جناب سیدہ نے، اب اگر زمانے کے امام یہ تھے حکمران تو جناب سیدہ نے انہیں نہیں مانا، ان کی بیعت نہیں کی، ان کو امام نہیں مانا بلکہ غضبناک ہوئے، اپنے جنازے میں آنے سے روک دیا۔ کیا حکم لگائیں گے آپ؟ جناب سیدہ ناراض گئی ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق نہیں، فرق بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر زمانے کے امام حکمران ہوتے تو میں ناراض کبھی نہ ہوتی، میں تسلیم کرتی۔ جناب سیدہ کے لیے رسول اللہ کے نص احادیث میں بتا کر گئے کہ انت سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، رسول اللہ جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہیں۔ اور اگر حکمران صاحب حکومت زمانے کے امام ہوتے تو بی بی ان سے، اس کا جناب سیدہ کا ناراض ہونا در حقیقت
اسی چیز میں ایک حد فاصل ہے، ایک فاصلہ مقرر کرنا اور ایک فرق واضح کرنا تھا جناب سیدہ نے۔ اس بنا پر جناب سیدہ ناراض، نہ کہ صرف ذاتی طور پہ غصہ آ گیا اور اس پہ وہ ناراض ہو گئیں اور رنجش کا اظہار کیا اور اس طرح سے دنیا سے چلی گئیں، نہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ ذاتی طور پر بلا وجہ کسی پر ناراض نہیں ہوتے، اسی طریقے سے یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من اغضبها فقد اغضبنی ومن آذاها فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول کو غضبناک کیا، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھ رسول کو اذیت۔ یہ بشری تقاضوں کے مطابق نہیں، یہ ایمانی تقاضوں کے مطابق کہ جناب سیدہ نے رسول اللہ کے بعد صاحب حکومت کو کی بیعت کوئی نہیں کی، ان کو امام نہیں مانا، بلکہ کیا ہوا، ان سے ناراض گئی۔ تو زمانے کے امام کون تھے؟ وہی تھے جن کو ساتھ لے کر روایات کے اندر ہے کہ 40 دروازوں پہ گئے اور دروازوں پہ جا کر جناب صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ زمانے کے امام تنہا رہ گئے، ہماری مدد کرو۔ امیر المومنین کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ جناب سیدہ کی ناراضگی یہ ذاتی رنجش نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایک حوالہ جو تراشا ہوا ہے بنی امیہ کے دسترخوان پہ پلے ہوئے مورخین نے کہ امیر المومنین بنت ابی جہل کا خطبہ کرنا اور جناب سیدہ پھر ناراض ہو کے، انشاءاللہ اگر کوئی ہمیں کوئی اس میں کسی نے کیا تو ہم اس پر پورا اس کا آپ کے سامنے اپنے سامعین اور مومنین کے سامنے انشاءاللہ ان کی خدمت میں پورا اس کی وضاحت پیش کریں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد مینیجرین ایشو تھا، ادھر جاتا تو بھی ٹھیک، ادھر رہتا تو بھی ٹھیک۔ میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے نبی اکرم کی بیٹی کے حق کو دنیا چھپانے کے لیے کیا کیا حربیں استعمال کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی، لیکن یہ حق ہے۔ کاش کہ قرآن سے شغف ہوتا اور قرآن کو صحیح سمجھ کر پھر گفتگو کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے جب مال فی کا تذکرہ کیا تو سورہ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر آواز قدرت آتی ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ جو مال فی اللہ نے اپنے رسول کو اہل قری یعنی قوم یہود سے دلایا ہے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ آیت آگے بھی جاری ہے، میں صرف اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا، اپنا نام لیا، رسول اللہ کے لیا، ذوی القربى کا لیا، پھر یتامى مساکین اور ابن السبیل کا لیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ جب اپنا نام لیا، اپنا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ ایک لام لگائی جسے لام ملک کہتے ہیں، کہ یہ جو مال فی ہے فدق کی شکل میں یا اس کے بعد اس کے علاوہ جو 12 قسمیں ہیں اموال فی کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ہم نے جواب دیا اور اس میں میں نے یہ بیان کی ہے قسمیں بھی۔ مال فی جتنا بھی ہے اللہ رب العزت اس کی ملکیت کس کے لیے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن واضح طور پہ موجود ہے، نص موجود ہے، یہاں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز قدرت آتی ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بھی لام ملک لگائی، رسول اللہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ لام ملک لگائی، ذوی القربى کے ساتھ بھی وَلِذِي الْقُرْبَى کہہ کر ذوی القربى کے ساتھ بھی لام ملک لگائی۔ اور لام ملک کا مطلب یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مال فی اللہ نے اپنے رسول کو قوم یہود سے دلایا، کہ کیا ہے، اس کے مالک کون ہیں؟ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس کا اللہ مالک ہے، رسول اللہ مالک ہے، ذوی القربى مالک ہے۔ لیکن جب آگے یتامى مساکین کی بات آئی تو یہاں پر لام نہیں لگائی، والیتامی کہا، ولیلیتامی نہیں کہا، وللمساکین نہیں کہا، وال ابن السبیل نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے مالک اصلی یہ ہے، اب ان کو تقسیم ان کے ہاتھ سے کرایا جائے گا استحقاق کی بنا پر، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، جو ابناء السبیل ہیں، ان کے ہاتھ سے تقسیم کرایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ذوی القربى کو مالک کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حکمران مثلا ادھر چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، ادھر چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ عزیزان ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مال فی کے 3 مالک ہیں، اللہ، رسول اللہ، ذوی القربى۔ یا تو آیت میں الحمد سے لے کر والناس تک کسی جگہ قرآن حکیم کی کسی آیت نے یہ دکھا دے کہ اللہ رب العزت مال فی کا مالک اپنے اور رسول کے ساتھ کسی حکمران کو کہہ رہے ہیں، اور بات ذہن میں رکھیں، اموال فی کے جو مالک ہیں
وہی حکمران ہے، جو حکمران ہے وہ اس کے مالک نہیں، چونکہ حکمرانی تو کسی کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ان کو حکمران دیکھنا چاہ رہا ہے۔ یہ در حقیقت ایک علامت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں دی اور ان کو اس کا مالک بنایا، ذوی القربہ کو۔ اور ذوی القربہ یہ عام ذوی القربہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کے اندر فرمایا ہے، اور باقی آیت مودت اور باقی آیات نے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جن کے ساتھ مودت رکھنا واجب ہے اور مودت ہی اجر رسالت ہے، وہ قربہ۔ فآت ذی القربى حقہ، پھر سورہ اسراء آواز قدرت آتی ہے فآت ذی القربى حقہ۔ یہ میرے پاس شواہد التنزیل یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف الحاکم الحسقانی الحذاء الحنفی النیسابوری من اعلام القرن الخامس الہجری، 5ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، حدیث میں حافظ ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، امام حاکم حسقانی، اہل سنت میں پہاڑ سے بڑا نام۔ انہوں نے شواہد التنزیل کے اندر اس کے اندر 7 حدیث، یہ میں بات چونکہ کر چکا ہوں اس لیے میں زیادہ اب اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے دیکھنا ہو پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں۔ صرف اتنا، رسول اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی فآت ذی القربى حقہ، میرا حبیب جو ذوی القربہ کا اپنا حق ہے وہ انہیں عطا کر دو، تو رسول اللہ نے دعا فاطمہ فاعطاها فدک۔ امام حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 کے اندر 7 احادیث نقل کی ہیں، کہیں پہ ابو سعید خدری ہیں، کہیں پہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، کہیں پہ مولا کائنات امیر المومنین راوی ہیں، پوری اسناد بھی یہاں پر موجود ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اپنی بیٹی کو بلا کر اپنی بیٹی کو فدق حکم الہی کے تحت عطا کر دیا۔ اب اس پر کہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی صورت میں ہے، سورہ اسراء چونکہ مکی سورہ ہے تو مدنی آیت، تو یہ ایسا ہے کہ کچھ مدنی آیات ہیں مکی صورتوں میں موجود ہیں، بہت سے نمونے اس کے موجود ہیں۔ اسی سورہ اسراء کے اندر اور اگلی کچھ آیات ہیں جو سورہ ہیں مدنی، لیکن اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک آیت کا نزول 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہو۔ چلیں اس پاس میں ابھی نہیں جاتے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مینیجرین ایشو آپ اس طریقے سے لفظوں میں لوگوں کو نہ الجھانے کی کوشش کریں کہ ادھر جائے تو بھی ٹھیک ہے، ادھر جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھائی۔ اللہ رب العزت جس کو مالک کہہ رہا ہے اس کو مالک مانو۔ اللہ رب العزت اگر تو للحاکم کہہ رہا ہے فللہ وللرسول وللحاکم، اگر تو ایسا کہا ہے تو پھر کوئی شیعہ ہی نہیں جو کسی اور کو حاکم کے علاوہ اس کا مالک مانے۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس کے اللہ مالک ہے، اس کے رسول اللہ مالک ہے، اس کے ذوی القربہ مالک۔ اب ذوی القربہ مالک ہے تو ذوی القربہ کوئی آگے پیچھے سے پکڑے ہوئے نہیں ہے، ذوی القربہ وہی ہیں جو اہل بیت نبوت ہے، جو آیت تطہیر کے مصداق۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ایک تو یہ کہ یہ مینیجرین ایشو آپ اس طرح سے نہ کہیں کہ ادھر بھی جائے ٹھیک ہے تو ادھر بھی جائے، نہیں جی ادھر ہی ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو مالک کہہ رہا ہے۔ آپ یہی لہجہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں جب خمس کے متعلق آیت نازل کی تو وہاں بھی یہی کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، جانو کہ جو بھی تمہیں غنیمت میں ملے، کسی چیز سے بھی غنیمت ملے، اس کا 5واں حصہ اللہ کی ملک ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لام لام ملک لگے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خمس کا مالک بھی انہیں بنایا، مال فی کا مالک بھی انہیں بنایا، مالک اللہ کہہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔